الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدھا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت ذی وقار اور بارونق لبیک یا رسول اللہ کانفرنس جو آپ کے یہاں منعقد ہوئی ہے اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے اور اپنے آقا سے تجدید عہد غلامی کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معززین شہر علماء کرام بالخصوص حضرت صاحبزادہ والا مرتبت جانشین شیخ الحدیث صاحبزادہ حامد رضا صاحب زیدہ مجدہ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود جلوہ فراز ہوئے، ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ ہم سب کو
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने का फैज़ और नूर नसीब फरमा। मैंने आपके सामने सूरह हुजुरात की इब्तदाई ये 5 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और मुझे आपकी एक एक लम्हे की तवज्जो दरकार रहेगी। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनता जानता है। वाक़या इस तरह हुआ, बड़ी ईद का मौका था। हुजूर अलैहिस्सलाम के कुछ असहाब ने तक़र्रुब इल्लल्लाह के लिए, अल्लाह की रिज़ा जोई के लिए अपनी कुर्बानियों के जानवर ज़बह कर दिए। और ज़बह करने में जल्दी ये हुई कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अभी अपने जानवर ज़बह नहीं किए थे कि उन्होंने पहले ही ज़बह कर दिए, हत्ता कि ईद से भी पहले अपने जानवर ज़बह कर दिए। दूसरा शान नज़ूल उलमा ने बयान फरमाया है, या ये है कि शाबान के 29 अय्याम गुजरने के बाद चाँद देखना चाहिए, और अगर चाँद नज़र आ जाए तो ठीक, वरना 30 दिन शाबान के पूरे करने चाहिए। जब चाँद देखा गया तो नज़र ना आया तो कुछ लोगों ने अगले दिन का रोज़ा एहतियातन रख लिया, यौम शक का रोज़ा रख लिया। हुजूर ने नहीं रखा था, सहाबा ने रख लिया। तब यह आयत करीमा नाज़िल हुई, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे क्यों बढ़ते हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी कुर्बानियाँ तेज़ी का गोश्त हैं, जल्दबाजी का गोश्त है, जिसको तुम खा सकते हो, तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन कुर्बानियाँ नहीं हुई। उन्हें हुक्म दिया गया कि दोबारा जानवर लो और फिर तुम ज़बह करो। चूँकि हुजूर से तकद्दुम इख्तियार कर दिया गया था, गो सहाबा ने शऊरन और कसदन ऐसा नहीं किया था। हुजूर से मुसाबकत का जज्बा नहीं था, हुजूर से बढ़ने की नीयत नहीं की थी। वैसे ही जल्दी करने की ख्वाहिश ने या याम शक के रोज़े में एहतियात बरतते हुए उन्होंने रोज़ा रख लिया। गो उन्होंने इसका कस्द नहीं किया था, लेकिन नफ्सुल अमर में हुजूर से पहल और तकद्दुम हो गया था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको गवारा न किया और अहले ईमान को हुक्म दिया कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से आगे क्यों बढ़ते हो। तुम्हारी कुर्बानी नहीं है, तुम्हारा रोज़ा रोज़ा नहीं है। जो नबी के ततब्बु में, इत्तिबा में और पैरवी में किया जाए वो अमल है, और जो नबी की इत्तिबा और ततब्बु में ना किया जाए वो नेक अमल भी अमल नहीं है। इसलिए उन्हें हुक्म दिया गया कि तुमने कुर्बानियां दोबारा करनी है और तुम्हारा ये रोज़ा नहीं हुआ। अब सहाबा ने ये जो कुर्बानियां पेश की थी, ये किस लिए की थी? अल्लाह की रिजा के लिए। और पहल किससे हो गई थी? हुजूर से, क्योंकि अल्लाह तो कुर्बानी नहीं करता, कुर्बानी अल्लाह के लिए की जाती है। रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है, अल्लाह रोजा नहीं रखता। अल्लाह ताला से पहल तो नहीं हुई थी नफ्सुल अमर में, हकीकत में, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको अपने से पहल करार दिया और कहा, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे क्यों बढ़ते हो? जबकि बढ़े तो वो हुजूर से हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल करीम से बढ़ने को अपने से बढ़ना करार दिया। यहां मैं अगर गुफ्तगू तवालत के साथ करना चाहूं तो एक लंबा वक्त दरकार है। अगर 2 लफ्जों में समेटना चाहूं तो अपना अकीदा यूं आपके सामने रखूंगा कि हम ये नहीं कहते कि अल्लाह और उसके रसूल की जात एक है। अगर कहेंगे तो कुफ्र होगा। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह और उसके रसूल की जात एक है। हम कहते हैं जात एक नहीं मगर बात एक है। इसलिए अल्लाह ताला ने रसूल करीम से बढ़ने को अपने से बढ़ना करार दिया। और इस आयत करीमा के नजूल के बाद बिलखुसूस सहाबा ने इस बात का इल्तिजाम किया कि किसी अमल में मुसाबकत फिर नहीं की। हजरत
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھ لیجئے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب انہیں سفیر بنا کر حضور بھیجتے ہیں قریش مکہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، چلو عثمان تم آگے ہو، اللہ کا گھر سامنے ہے، تم عمرہ کر لو، طواف کر لو، حجر اسود چوم لو، حتیم میں نفل پڑھ سکتے ہو، تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، آ بھی گئے ہو، تم عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میرے رسول عمرہ نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ دل ترس رہا تھا کعبے کے دیدار کے لیے، کتنا عرصہ ہوا تو چھوڑا تھا اس شہر نور کو، اور کعبۃ اللہ کا طواف کیے عرصہ بیت گیا تھا، دل مچلتا تھا، جذبے لڑائیاں لیتے تھے، لیکن کہا جب حضور طواف نہیں کریں گے تو عثمان بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سن لیجیے، طواف کرتے کرتے رکے، حجر اسود کے پاس آئے، چومنے لگے تو رک گئے، کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں، نہ مانیں تو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نہ مانیں، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو مدینے کی گلی کے کتے کو بھی مان جائیں۔ تو اس نسبت کا احترام ہے، کہا حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ اللہ نے جن کو نصیب کیا انہوں نے تو منظر دیکھا ہوگا، جن کا نصیب ابھی تک نہیں جاگا، آج کی مجلس میں آپ لوگوں کے نام میری دعا ہے اللہ آپ سب کو در رسول کی اور اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ سچی بات ہے، جس نے دیار نور نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اب وہاں حرم الہی میں ایک منظر ہوتا ہے کہ لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جس بےتابی کا اظہار کرتے ہیں وہ بڑا دیدنی ہوتا ہے۔ میں نے کمزور سے کمزور اشخاص کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ سجا کے حجر اسود کو چومنے کا رزق لے رہے ہوتے، جو طواف بھی لڑکھڑا کے کرتے ہیں وہ حجر اسود کے اس رش میں گھس رہے ہوتے ہیں، جان کا اندیشہ بھی ہے لیکن پھر بھی اس پتھر کے لیے انسان اتنی تڑپ رکھتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ وہاں انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ اتنا پیار، اتنی محبت۔ اچھا پھر جس کو موقع نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ حجر اسود کو چومے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر سے چوم رہا ہے، کبھی نیچے سے چوم رہا ہے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ کسی نے کہا یہ سمندر پار سے آئے لوگ بڑے دیوانے ہیں، اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع نصیب ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ چوم لیں اور جان چھوڑ دیں، یہ تسلسل کے ساتھ چومے چلے جا رہے ہیں، یہ تو دیوانے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا میاں اصل بات یہ ہے کہ یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں۔ ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال آتا ہے حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، ادھر چومتے ہیں خیال آتا ہے ادھر نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے نیچے سے نہ چوما ہو، پھر خیال آتا ہے حضور نے اوپر سے نہ چوما ہو۔ میں نے کہا میاں یہ پتھر نہیں چومتے، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چومتے ہوئے رک گئے، کہا میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے چوما نہ ہوتا۔ بلکہ صحابہ نے اس بات کا التزام رکھا کہ حضور سے صوری اور مانوی کسی انداز سے بھی تقدم نہ ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنیے۔ بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مؤذن نے کہا کہ میں اذان پڑھوں تو آپ جماعت کروا دیں کیونکہ حضور کو تاخیر ہو گئی۔ انہوں نے اذان پڑھی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صحابہ پیچھے صفے باندھے کھڑے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی پہ ہیں، بلکہ ترمذی کے لفظ ہیں ایام مرض میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، 3 مرتبہ کہا۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہا کہ حضور وہ رقیق القلب ہے، کسی اور کے لیے حکم جاری کیجئے، تو حضور نے پھر فرمایا انتن صواحب یوسف، یوسف والی عورتیں نہ بنو، ابو بکر کو حکم دو۔ یہ بخاری کے لفظ ہیں، اور آگے ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے اور امامت کوئی اور کروائے، کہا انہیں حکم دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ، لوگ پیچھے صفے باندھے کھڑے، حضور جلدی فارغ ہو گئے تو تشریف لائے تو جماعت کھڑی تھی۔ اب جب پیچھے والے لوگوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہیں تو انہوں نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا،
پچھلی صف سے لے کر کے مصلی تک راستہ بن گیا. اب میں اس سوچ کو کدھر لے جاؤں کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی. صرف ہمت بسوئے شیخ و امثالیاں عزم و زمین گو بجناب رسالت ما بچندی بدتر از استغراق گو خر خود است. کیا کیا بولی گئی اور کیا کچھ کہا گیا. شاید یہ حدیث نظر سے گزری ہوتی تو یہ عقیدہ کبھی معرض وجود میں نہ آتا. پیچھے سے لے کر کے، اور میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہماری مسجدیں نہیں تھیں کہ 2-3 صفیں ہوتی تھی. صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ تو کہتے ہیں مومن کافر میں فرق کی نماز کو سمجھتے تھے. تو کتنے لوگ تھے، اور پیچھے سے لے کر کے آگے تک جو ہے وہ صحابہ نے نماز کے اندر حضور کو پروٹوکول دیا، نماز کے اندر حضور کے لیے جگہ بنائی. بلکہ تصفیق کرتے تھے، ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مارنا تاکہ اگلے والے متنبع ہو جائیں، اور وہ راستہ چھوڑے جاتے تھے حتیٰ کہ حضور پیچھے آگے پہلی صف میں پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ دائیں بائیں التفات نہیں کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ نے اتنی کثرت سے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارے کہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیچھے ہوا. جب انہوں نے غور کیا تو حضور کھڑے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے مصلی سے پیچھے سرکنا شروع کیا. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کی حمد کہی اور اس پیچھے مصلی پہ سرک آئے. حضور مصلی پہ چلے گئے، نماز سے فراغت ہوئی، سلام پھرا. حضور نے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا جو تھا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو پھر تم پیچھے کیوں آ گئے، تم آگے کیوں نہ رہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ سنیے، کہنے لگے ما کانا لابن ابی قحافہ ان یؤم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. تو حالت نماز کے اندر بھی حضور سے پیچھے آ گئے اور پیچھے سرک آئے، تقدم اختیار نہیں کیا ہے. تو کہا اے ایمان والو، اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا حکم اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس عزت والے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے نبی سے نہ کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے عمل برباد نہ کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. ایک ہے ضبط کرنا، ایک ہے حبط کرنا. جو چیز ضبط ہو سلو پر واپسی ہو جاتی ہے، اور جو چیز حبط ضائع کر دی جائے وہ ناراضگی ختم بھی ہو واپس نہیں ہو. کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا. تم سمجھو کہ ہمارے دامن میں بڑی نیکیاں ہیں لیکن پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سارے اعمال لٹ جائیں گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہوگی. یہ اتنی نازک بارگاہ ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے عزت بخاری کے شعر کو اپنے کلام میں درج کیا ہے. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گل کردہ می آیت جنید و بایزیدی. کہتے ہیں یہ وہ عزت والی بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آئیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے. یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے. یہ اتنی عظیم المرتبت بارگاہ ہے کہ یہاں آواز کا لہجہ بھی بلند نہ ہونے پائے. اور صحابہ سایت کریمہ کے نزول کے بعد اپنی آوازوں کو اتنا پست رکھتے تھے کہ حضور کی موجودگی نے جب بات کرتے تو سرگوشی کے انداز میں کرتے. اور یہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں بھی حکم باقی تھا، اور حضور کے وصال با کمال کے بعد بھی حضور کے روضہ نور کے پاس یہ ادب، اس کی رعایت کرنے کا حکم امت کو آج بھی باقی ہے کہ آواز کو اونچا نہ کیا جائے. بلکہ امام مالک کی سنت، جنہیں امام دار الہجرہ کہتے ہیں. امام دار الہجرہ اس لیے کہتے ہیں، مدینے کے ناموں میں سے ایک نام دار الہجرہ ہے، اور یہ ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے، صرف زندگی میں ایک حج کیا، دوسری مرتبہ نہیں گئے. کسی نے کہا کہ آگے نہ حج کرنے کے لیے چلیں. حضرت امام مالک نے کہا فرض تھا میں نے ادا کر دیا. کہا نفلی حج بھی تو کیا جا سکتا ہے. تو امام مالک کہنے لگے میں نہیں نکل سکتا شہر مدینہ سے، کہیں مدینے سے باہر موت نہ آ جائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو
استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں فوت ہو تو وہ مدینے میں مرے. جو مدینے میں فوت ہوگا میں اس کے ایمان کی ضمانت دوں گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں نے ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب کو جواب المدینہ ہوٹل کے تہ خانے کے اندر دیکھا. ایک بوڑھے شخص کے ساتھ وہ رہتے تھے. کسی زمانے وہ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کے انچارج رہے ہیں. بہت بڑا نام ہے. حضرت سلطان باہو علیہ الرحمہ کی جتنی کتابیں فارسی سے اردو میں انہی نے منتقل کی ہیں. تو یہاں ان کا خاصا کام تھا, پہچان تھی, عزت تھی. مجھے بھی پتا تھا کہ یہاں کیوں رہ رہے ہیں, لیکن میں نے ان کو اس کے باوجود کہا کہ حضرت آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میں صرف موت کا انتظار کر رہا ہوں. اس مرتبہ جب ہم حضور کے دیار نور پہ گئے تو ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو بقی کی جانب جہاں دار التجہیز بنا ہوا ہے, جن لوگوں نے شہر نور دیکھا ہے وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا. تو وہاں عصر کی نماز کے بعد ہم چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے. ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 70 سال کے قریب ہو, اس کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی, وہ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور اس انداز سے اس نے حضور کی سنت داڑھی کو خراج پیش کیا کہ اگر ہمارے موجودین میں سے اگر کسی شخص کے چہرے پہ حضور کی سنت کا نور نہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ وہ دوبارہ داڑھی منڈوا دے. اس انداز سے اس نے حضور کی سنت کو اتنے میٹھے لہجے کے اندر خراج پیش کیا. اور مغرب کا وقت قریب ہو گیا اور شام کے, میں نہیں کہتا اندھیرے چھا رہے تھے, مدینے کی شام بھی بنارس کی صبح سے حسین ہے. اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو اور نور کے سانچے میں ہر خار ڈھلا دیکھو. مدینے کی شام بھی جو ہے وہ صبحوں سے حسین ہے, روشن ہے. بلکہ وہاں جب شام ہوتی ہے لگتا ہے دن چڑھ آیا ہے. تو مسجد نبوی کے میناروں سے اذان کی صدائے دل نواز آنا چاہ رہی تھی. ہمارا جی چاہ کہ ہم جلدی سے مسجد نبوی میں چلے جائیں, لیکن وہ بزرگ اپنی بات کو طول دے رہے تھے. ہم نے ان سے جان چھڑانے کی پوزیشن میں ان کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, ہم جا رہے ہیں, اللہ حافظ, السلام علیکم. جب یہ لفظ کہہ کر کے میں واپس پلٹا تو ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا غصہ ہے, اور میں نے جب غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں بڑا پریشان ہوا. میں تو پاکستان میں بھی کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ توڑا جائے, اور شہر مدینہ میں اس شخص کا میرے سے کوئی دل ٹوٹ گیا, کوئی جملہ میں نے بار بار اپنے لفظوں پہ غور کیا تو میرے لفظوں میں کوئی ایسا سکل نہیں تھا جو اس کے دل کے لیے بوجھ کا سبب بنتا. تو خیر میرے قدم رک گئے. میں نے کہا کہ بزرگوں میں نے کیا بری بات کہی ہے, میں نے یہی کہا نا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, اور آپ ناراض ہو گئے. تو وہ بزرگ رو پڑے, کہنے لگے 46 سال ہو گئے مجھے مدینے میں موت کا انتظار کرتے, اور تم اب بھی مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شہر کے اندر موت آ جائے. تو وہ شہر جس میں مرنا بھی آبرو ہے, علامہ اقبال کے شہر میں آیا ہوں. چلو اس حوالے سے مجھے اقبال کا ایک قصہ یاد آ گیا. اقبال نے بھی آرزو کی ہے, آپ کو یاد ہے, اقبال اٹھائیں بحضور رحمت للعالمین, اس عنوان کے ساتھ اقبال کی مصنوی کے اندر ایک آرزو ہے. وہ حضور کی تعریف کرتا ہے, مدح و ستائش کرتا ہے. گرتے تو گردت حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات, بوریا ممنون خواب راختش تاج کسرا زیر پائے امتش, شش جہت روشن ز تاب روئے تو ترکو تاجی کو عرب ہندو ہے. تو تعریف کرے جاتا ہے اور پھر تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے حضور میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی, میں آپ سے ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں. پھر اقبال دوبارہ حضور کی مدح شروع کر دے, کہتا ہے ہمت نہیں پڑ رہی, چھوٹا ہوں بات بڑی. پھر اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں, اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں. اور وہ عرض کیا ہے, کوکب را دیدائے بیدار بخش, مرکدے در سایہ دیوار بخش, میرے مقدر کے ستارے کو روشنی دے دیجئے, مجھے اپنے روزے کی دیوار کے سائے میں قبر دے دیجئے. آرزو دارن کے میرم در حجاز, میری آرزو یہ ہے کہ میں مروں تو اس مٹی پہ میری موت آئے. اچھا یہاں تک عجز ہی عجز ہے, لیکن اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد, اس عرض کو بیان کرنے کے بعد آپ بس میں پڑے اقبال کے تہرے بدل گئے. پھر اقبال آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے پھر جب مجھے یہ اعزاز مل جائے تو پھر میں اس آسمان کو کہوں لانا اپنے ستارے, لا شمس و قمر, اے آسمان اپنے دامن میں چمکتے ہوئے یہ کمکمے اور یہ ستارے جن پہ تمہیں ناز ہے, ذرا لے گیا میری قبر کے ذروں کا مقابلہ تو کر کے دیکھا.
चूंकि मेरी कब्र कूचा महबूब में बनी हुई है, तेरे सितारे मेरी कब्र के जर्रों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो हज़रत इमाम मालिक सारी जिंदगी हुजूर के दर नूर पे रहे। बोलो बरात के लिए आप मदीना शरीफ की हदूद से बाहर निकलते, तेजी से दौड़ते, फिर वापस पलट आते और कहते कहीं बाहर मुझे मौत ना आ जाए। और आपके अक्सर कंधे जख्मी रहते थे, और कंधे जख्मी इसलिए रहते थे कि दीवारों के साथ लग लग के चलते थे, गलियों में नहीं चलते थे कि हुजूर के कदमों के निशान पे मेरा कोई कदम ना आ जाए। ये इमाम मालिक की मोहब्बत। 40 साल तक हजरत इमाम मालिक ने हुजूर के रोज़ाए नूर के पास बैठ के दर्स हदीस दिया। 40 साल। इमाम शाफी कहते हैं कि मैं इमाम मालिक से पढ़ने आया, एक अदा ही मुझे खा गई और फिर मैं उन्हीं का होके रह गया। इमाम मालिक जब हदीस रिवायत करते, मुहद्दिसीन का तरीका है, वो कहते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर ने फरमाया। लेकिन इमाम मालिक हुजूर के रोजे के पास ही बैठे थे और रोजा की तरफ इशारा करके कहते काला काला साहिबो हाज़िल मज़ार, इस मरकज़े नूर के वकील ने कहा है। तो कहते हैं कि लफ्ज खा गए मुझे, और मैंने कहा मैं नौकरी करूंगा सारी जिंदगी शख्स की। फिर इमाम शाफी ने एक तवील अरसा इमाम मालिक की सोहबत में गुजारा। इमाम मालिक ने 40 साल तक हुजूर के रोज़ाए नूर के पास बैठ के दर्स हदीस दिया, और 40 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि किताब के वर्क के पलटने की आवाज भी पैदा होने दी। 40 साल में किताब के वर्क के उलटने की आवाज भी पैदा नहीं होने दी। ये हुजूर की चौखट का अदब है। ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। ईमान वालों, मेरे नबी की आवाज से आवाज ऊंची न करना। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज 72-73 फिरके जो हाल कर रहे हैं, अल-इयाज़ बिल्लाह, लोगों ने अपनी बहस का मरकज बनाया हुआ है। नबी इसलिए मबूस तो नहीं हुए कि तुम उनका इल्म और उनके इख्तियार नापो तोलो। नबी तो इसलिए इल्म फराज हुए थे कि उनकी तालीमात पे अमल करके अपनी जिंदगी सवारो, अगर जरूरत पड़े तो नबी के नाम पे जान भी मार दो। लेकिन आज क्या कुछ हो रहा है। मैं कहा करता हूं डिठे बरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया नहीं कोई हो डिठा, तेरी शान का करे मुकाबला जेड़ा उन आशका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पीता रात दिने एहो शोर डिठा, अल्लाह वालियां गल मुका दी तुसा होर डिठा सा होर डिठा। पता नहीं तुमने किसको देखा जो सकी बेटी को भी नहीं बख्शवा सके। वो किसी ने कहा था तो मैंने जवाबन कहा, मैंने कहा मियां आज तो लोग उसे वोट भी नहीं देते जो थाने से ना छुड़ा सके। संभलता नहीं जिनसे अपना दुपट्टा संभालेंगे क्या वो कलेजा किसी। तुम उसकी बात करते हो जो सकी बेटी को बख्शवा नहीं सकता, हम उसके कसीदे पढ़ते हैं जिसकी उंगली उठे चांद के टुकड़े हो जाए। तुम उसकी बात करते हो जिसके चाहने से कुछ नहीं होता, हम उसके कसीदे पढ़ते हैं कि जो चाहे तो खुदा किबले बदल दे। तुम उसकी बात करते हो जो सकी बेटी को बख्शवा नहीं सकता, हम उसकी नाखानी करते हैं जिसने कहा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हम तो उस तरह के कसीदे पढ़ते हैं। मी भरिया कस्तूरियां का जदों यार नचोड़ियां जुल्फा। आपका ज़ौक़ सलामत है कि नहीं? मी भरिया कस्तूरियां का। अब हमारा हक है कि हुजूर के कसीदे पढ़े। मगरब ने समझा था शायद इनके जज्बात ठंडे हो जाएंगे, लेकिन इकबाल कहता है मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने। मुसलमान के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, पूरी उम्मत के अंदर एक हरारत पैदा हो गई। बदकिस्मती यह है कि हमारा लीडर कोई नहीं है। चमन में रखते गुल शबनम से तर है, समन है सब्जा है बादे सहार है, मगर हंगामा हो सकता नहीं गर्म यहां का लाला बेसोजे जिगर। 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान बेगैरत हो गए। इस वजह से जो है वो इनकलाब नहीं आ रहा, वरना लोगों के अंदर एक जज्बा है। और मैंने जगह जगह देखा लोगों के सीने में एक तूफान है, एक जज्बा लिए हुए लोग हो गए और मरने के लिए तैयार है। तो ये एक उम्मत के अंदर जज्बा पैदा हुआ। तो मगरब ने सोचा था शायद हम इनके सीने से इश्क की वो चिंगारी छीन लेंगे, लेकिन मगरब अब देख ले कि ये चिंगारी और शोला जवाना बन गई है और कायनात का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां उसने मोहम्मद के कसीदे ना पढ़े जा रहे हैं। शायद आपने देखा हो तो हमारे ऊपर लाजिम है क्या हुजूर की कसीदा खानी पूरी कुव्वत और पूरे बापपन के साथ करें। तो बात कर रहा था नी वरिया कस्तूरियां का जदों यार नचोड़ियां जुल्फां ते किबला ओदे बनिया सायम जिते यार ने मोड़ियां जुल्फां।
ہم تو اس نبی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کو واقعہ تو یاد آ گیا ہوگا، کہاں یہ خیال کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کہاں یہ قرآن کی آیت محبوب تو چاہے تو قبلہ نہ بدل دیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ کہا محبوب اگر پروگرام ہو گیا تو پھر بدل لو۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 ابھی باقی ہیں، خاطر آخر میں خیال آیا قبلہ بدل جائے تو کیا ہو؟ طائر شجرہ نشین کے پروں کے پھڑ پڑانے کی آواز آنے لگی۔ کہا محبوب پروگرام بن گیا، پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ کی نماز تو پوری ہو جائے۔ صحابہ ذہنی طور پہ آمادہ تو نہیں تھے، چونکہ صحابہ پہلا قبلہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ بالکل مسجد قبلہ دین، اللہ آپ کو نصیب کرے زیارت اس کی، پہلا قبلہ بالکل شمال میں اور موجودہ قبلہ بالکل جنوب میں۔ صحابہ کو تو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، حضور رخ پھیریں گے پریشانی تو ہوگی، لہذا نماز پڑھ لینے دی جائے، اب بتا دیا جائے جو پڑھ لی سو پڑھ لی، آئندہ نماز تو منہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے پڑھیں گے۔ اگر اسی دن بتا دیں تو لوگ تو گلے کو آئیں گے، یار ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے 15 منٹ اور انتظار کریں۔ تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا۔ کہا نہیں محبوب ابھی ضرور پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ نی وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں تے قبلہ اوتے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ ہم تو اس نبی کے چاہنے، اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ کہاں یہ مزاج کی امت ناپنے اور تولنے میں لگی ہے، اور کہاں یہ حکم خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے، لہجہ بھی اونچا ہو گیا، سب کچھ غرق کر دوں گا، آواز ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم سمجھو گے کہ ہماری نیکیاں بدستور موجود ہیں، لیکن لٹ جاؤ گے اگر میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی اونچی ہو۔ اور آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول کریم کے ہاں پست رکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازیں نرم رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ دیا ہے۔ تقوی کی علامت کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ جس کی نمازیں زیادہ، جس کے روزے زیادہ ہیں، جس کی عبادت کا طول و عرض بہت سارا ہے، جس نے حج اور عمرے زیادہ کیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو میرے محبوب کا ادب کرتا ہے اس کا دل تقوی کے لیے منتخب ہو گیا۔ یہ سیدھی سادی نشانی سمجھ میں آ گئی۔ متقی کون ہے دیکھنا ہے، متقی کون ہے؟ حضور کا نام سن کے جسے ٹھنڈ پڑ جائے سمجھو متقی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ادب جو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینہ۔ بلکہ شعر اقبال میں آیا ہوں تو اقبال کی بات بھی تو یہاں کرنی چاہیے۔ اقبال سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، 2 لفظ ہی بتاؤ دین کیا ہے۔ ایک تو تھا 3 گھنٹے کا خطاب کیا جائے کہ دین یہ ہے، 600 صفحات کا مبسوط مقالہ ہو کہ دین یہ ہے، لیکن اگر 2 لفظوں میں پوچھنا چاہو کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ اگر 2 لفظوں میں تشریح پوچھو نا دین کی کہ دین کیا ہے تو اقبال کہتا ہے طلب یار میں جلنے کا نام دین ہے۔ طلب یار میں جلنے کا نام دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب یار میں جلنے اور مرنے اور تڑپنے کا نام دین ہے۔ اسی لیے کہا تھا نا اس نے اللہ سے تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرفتی بت کتا تصورہ، کچھ بھی نہیں پلے بچتا اگر عشق نہیں ہے۔ یہی حرارت ہے، یہی جذبہ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو اقبال کہتا ہے دین کیا ہے؟ دین سراپا سوختن اندر طلب، طلب یار میں جلنے کا نام دین ہے، انتہائش عشق آغازش ادب، ادب سے دین شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے دین اور یہ ہے دین کی تشریح۔ تو وہ لوگ تقوی والے ہیں جو اپنی آوازیں حضور کے ہاں پست رکھتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم،
ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ایک تو اللہ نے بخش دے گا، سارے گناہوں سمیت بخش دے گا، اور دوسرا اجر عظیم۔ اجر عظیم کیا ہے؟ دیکھو، میں اگر کہوں کہ آج میں نے بڑی خیرات کی ہے تو کتنی کی ہوگی؟ 500 روپیہ دے دیا ہوگا، 1000 روپیہ بانٹ دیا ہوگا۔ بڑی خیرات کی ہے تو میرا بڑا کہنا اتنا ہی ہو سکتا ہے، لیکن 1 کروڑپتی شخص کہے کہ آج میں نے بڑا مال بانٹا ہے تو اس نے لاکھوں بانٹے ہوں گے۔ لیکن اگر ارب پتی کہے آج میں نے بڑا بانٹا ہے تو اس نے کروڑوں بانٹے ہوں گے۔ اگر کھرب پتی کہے کہ آج میں نے بڑا مال لٹایا ہے تو اس نے 15 روپے تو نہیں لٹائے ہوں گے، اس نے اربوں روپے دے ہوں گے۔ جتنا بندہ بڑا ہو اس کا بڑا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا اجر دوں گا تو پھر اللہ کا بڑا کتنا بڑا ہوگا؟ جو رسول کا ادب کرتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے، تو جس کو اللہ بھی عظیم کہہ رہا ہے تو کتنا عظیم ہوگا؟ اب اللہ کا کلیل دیکھ لیجیے، اللہ کے عظیم کا تو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کل متاع دنیا قلیل، اللہ کہتا ہے محبوب دنیا کا سارا سامان اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے، سارا 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں پھیلے ہوئے موتی، پہاڑوں کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے، لوگوں کے پاس مالیات کے اداروں کے پاس سرمایہ، جو کچھ دنیا میں ہے اللہ کی نظر میں تھوڑا ہے، لیکن محبوب کے ادب کرنے والوں کو جو اللہ عطا کرے گا وہ عظیم ہے۔ وہ کتنا عظیم ہے ہم یہاں بے بس۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ جو حجروں کے باہر آ کے آواز دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ ایک وقت آیا تھا جو آداب رسالت کی رعایت نہ رکھ سکا، دیہاتی تھے، نہیں جانتے تھے ادب کیا ہے، باہر کھڑے ہو کر کہا یا محمد اخرج الینا، ہماری بات باہر نکل کے سنیں۔ یہ حضور سے انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئے، سورہ حجرات کی آیتیں اتاری، اور اسی وجہ سورت کا نام حجرات ہے، حجرے کی جمع حجرات ہے۔ اللہ نے محبوب کے حجروں میں سورت اتار دی، اللہ اکبر۔ تو کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجروں سے باہر کھڑے ہو کے ندائیں دیتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اگر وہ آوازیں نہ دیتے، صبر کر کے کھڑے ہو جاتے، حتی تخرج الیہم، محبوب تو خود ہی آ جاتا۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ غلام آئے تھے، نبی کو پتا چل گیا تھا کہ غلام آئے ہیں، صبر تو کرتے، نبی خود ہی تشریف لے آتا۔ یہاں تو لفظوں کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کی سنی صحابہ کی روایت ہے، کہتے ہیں میری امی نے کہا کہ جا حضور کے پیچھے نماز پڑھ اور حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ کتنی خوش نصیب لوگ، آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سنا، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے، مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے۔ تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کرے، لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ یہ اگر وعدہ کرتے تو چلے جائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر لیا، آگے حضور کی خدمت میں، مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نے نماز پڑھائی، سلام کیا، آرزو تھی عرض کروں لیکن حضور تشریف فرما نہیں اٹھے، کہتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا۔ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما رہے، تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے اور جلدی جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے لگے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائیے، اور حضور سے تو کیا جواب دوں؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی۔ کہتے میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلا۔ جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ماں حاجت کو، کہا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جواب کیا دیتا، جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے۔ محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا، حتی تخرج الیہم، تو خود ہی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں۔
بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آئی، آنگن میں ویڑے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، پوچھا ماں کیا مانگ رہا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین ہے، اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ سخت چوٹوں میں۔ تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ یہ رشتہ ماں کا ہے تو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا گوڑا۔ لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علی ماں، کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عذر ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کی سن لیجیے، امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب النبی فی خصائص نبی میں لکھا۔ قاتلوں نے پکڑ کے آگ میں رکھا، حضرت عمار بن یاسر رو پڑے، قاتل سمجھے آگ سے ڈر گیا، کہا نکال دیں منحرف ہو جائے گا اسلام سے، کہا تم غلط سمجھے، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے اے سیاد، کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ تھوڑی سی تشریح کر دوں، بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے، بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب بھی ضرور تیار کرے گا، مجھے چھوڑنے کا نہیں، صبح سے جال لگایا ہوا ہے، میں یہ کہتی بھی نہیں کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہوگی، میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھوننا، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھوننا، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے، تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے۔ میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو تو میرے یاد سامنے ہو، پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے اے سیاد، کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے، میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ بندہ مٹنا چاہے آقا پہ تو وہ بندہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے، کافروں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور لفظ حدیث کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جائے جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی۔ تو آگ نے حضرت عمار بن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا، اور وہ بعد میں شہید ہوئے۔ تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ ربط۔ تو کہا اگر وہ سب کرتے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا، لکان خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا، کیونکہ یہ آداب جانتے نہیں تھے، نئے نئے لوگ آئے تھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے تم میرے محبوب کو آواز نہ دو۔ اور صحابہ کا پھر مزاج تھا کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے دستک نہیں دیتے، اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے، لیکن اس کا ایک طریقہ جس کو امام بخاری نے بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے۔ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ملا علی قاری کرتے ہیں۔ لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور دیں گے۔ بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ اقبال کے دیکھیے، نوجوانا چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کہن، ساختہ پرداختہ دل باختہ اب رواں مثل دو تیرے آختہ۔ اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں۔ اب دیکھیے ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر، حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے انگلیوں سے اور پوروں سے دستک دیتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ اس کا تخیل ہے، اس کا تصور ہے۔
اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے بھی دکھا دی۔ یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بلکہ اللہ فرمایا اے ایمان والو، میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آئے۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، چند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے 10 مسئلے پوچھے، فوراً آیت منسوخ کر دی، حکم ختم ہو گیا، آیت قرآن میں بات کی۔ کیوں ختم کر دیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، ان کی غربت کا لحاظ رکھا گیا کہ پھر تو میرے حضور سے امیر ہی مسئلہ پوچھ سکیں گے، زیادہ غریب صحابی تو مسئلہ پوچھ نہیں سکیں گے۔ اچھا، اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہے یا پہلے پتا تھا؟ اگر پہلے پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی؟ کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا ادب کیا ہے۔ یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو، یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کے ادب اور میرے نبی کے تعظیم کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کرو۔ یہ اتنی اونچی بارگاہ ہے، جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز کو بھی قابو رکھنا، اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا، اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے، لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے۔ تو پھر ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا کی توہین ہو؟ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے۔ ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی ہیں، ہم نے غرناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے انسانوں کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم نے درد کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بھیانک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا۔ یہ منگولوں نے ظلم کیا اور جبر کیا، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی۔ وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھے، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھنے آپ امت مسلمہ سخت اضطراب میں۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے قیدی، شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں، ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں، عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور غیروں کے نرقے ہیں۔ اس وقت پوری امت مسلمہ جس اضطراب میں، یہ کل کی کہانی ہماری رگیں کاٹی گئی، اور شہادت کے جب کاٹ کر کے جب خون بہ گیا تو پٹرول میں پٹرول بھرا گیا، پھر لاشوں کو آگ لگا دی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے، رقص بسمل کے تماشے کرتے تھے تو انگریز منڈے ٹھڈے مارتے تھے اور ساتھ کہہ لگاتے تھے۔ یہ کل کی کہانی ہے کہ شبرغان جانے والے کنٹینروں کے اندر طالبان بھر دیے گئے اور انہیں ایک بوتل پانی کی بھی نہ دی گئی، اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے، اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولا گیا تو 300 میں سے صرف 2 آدمی بچے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے۔ یہ کل کی کہانی ہے، ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور امریکی گنڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تھے اور کہتے لگاتے تھے۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑکا گیا اور ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھا گیا۔ یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مکار اور عیار اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سخت اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ منافقت ہے۔ یہ بلیوں اور کتوں کے جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب مکاری کرتے ہیں۔ انسانوں کا بہتا ہوا خون، اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے گئے، اور عراق کے اندر جو کچھ ہوا، موصل کی شام کون بھول سکتا ہے، اور کون نمبروں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں کے اندر قبریں کھودی تھی۔ ہمیں بڑے چرکے لگے، ہمیں بڑے دکھ پہنچے، بڑی اذیتیں، لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں،
ویب سائٹ کے اوپر پیج ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ توہین رسالت کا میچ کھیلیں، اور 12,000 لوگ جو ہیں وہ اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا موقع ہے امت مسلمہ کے لیے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے، بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جب مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بدھ کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئین کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھے، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم سب ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم نے بدترین دن دیکھے ہیں اور یہ حالات آئے ہیں امت مسلمہ کے۔ ہم نے لٹتے ہوئے اندلس کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے بیت الحمراء پر جو ہے وہ انگریزوں کو بنگلہ ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے مسجد قرطبہ کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے بدنصیب دن ہمارے اوپر آئے ہیں، اور یہ 2-4 اشروں کے اندر تو جو حالات ہیں وہ انتہائی بدترین ہیں۔ لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے کمزور ترین دور کی، جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر تھی، سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے، اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم توہین رسالت پہ بنتی ہے۔ اس کمزور حالات کے اندر جبکہ جینے کی راہ تلاش کر رہے تھے یہ لوگ، سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار تھام کے میدان میں آ جاتا ہے۔ اتنے بدنصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی دین ہے حکومت، لیکن حکمرانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ تخت و تاج ہمیں امریکہ اور یورپ سے نہیں ملے، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نصیب ہوئے۔ یہ پاکستان بالخصوص ہمیں تھالی میں ڈال کر نہیں دیا گیا، بھیک مانگنے سے ہم نہیں دیا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، خون کی بہتی ہوئی دھاریں آج بھی گرم ہیں جس وطن کے لیے بنی تھی۔ وہ لمحے بھول سکتے آپ جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا اور سٹ کر پان کی نوک پہ چڑھاتا اور پھر پٹک کے فرش پہ مارتا، بچے کا پیٹ پھٹ جاتا، ماں رونے کی بجائے کہتی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان ہم نے خون دے کے دیا ہے، اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان حاصل کیا ہے۔ دنیا کے اوپر نظریے کی بنیاد پر بعد سے وجود میں آنے والا ملک ہے پاکستان۔ اس کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے۔ نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بعد سے وجود میں آیا، اس کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنی ممتا بھری گودیاں نچھاور کی، سب ہلالی پرچم پہ قربانیاں پیش کی گئی۔ پاک سرزمین یوں ہی شاد باد نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کا خون ہے، کتنی عورتوں کا جو ہے وہ خون بہا، اور کتنوں نے اپنی آبرو سے ہاتھ دھوئے۔ اور یہ ملک ہمیں یوں ہی نہیں ملا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کی دین ہے، اور ایک دھمکا بیان دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ وطن حضور کے غلاموں کا وطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، بلکہ پوری دنیا کے 56-57 اسلامی ممالک آقا کی عطا ہے۔ یہ مکے اور مدینے کا فیضان ہے، یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا فیض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں ارض تہامہ سے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، کیا واقعہ ہوا؟
کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے ایک کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چلایا کرتا تھا، اسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر، میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر کے 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ تو اسی چٹیل میدان میں مجھے میرے باپ سے مجھے مار پڑی، اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرق سے لے کر غرب تک سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا، اور آج شرق سے غرب تک ساری دنیا کی لائن میں کھڑی ہے، یہ آقا کے نالین کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا؟ تو امت مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالین کا صدقہ ملا ہے۔ اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزائیوں کے بھائی بنتے تھے، اپنے شرم کرو، حیا کرو، بے غیرت نہ بنو۔ مجھے ایک درویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندا پورا آ گیا تھا، صرف 2 نیکیاں کام آ گئی، ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گیا، آج بھول گیا ہے اس کہانی کو، اس وقت پھندا بالکل پورا آ گیا تھا۔ یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکے نے بچایا ہے؟ اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے، 4 دن کی کہانی ہے، کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر لے، اللہ سے توبہ کرے، ورنہ اللہ کا قہر پڑے گا، اس کا غضب پڑے گا۔ قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں، لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم غداری نہیں کر سکتی۔ تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم سوئی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا ٹکاؤ تیری جانب ہو گیا، اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہے کتنا بڑا لیڈرشپ تو کوئی نہیں ہے، قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی بڑائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، قوم کی توقع کو پورا کرنے کی کوشش کر۔ اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا مرزائیوں کو جو ہے وہ بھائی کہا، مرزائی ختم نبوت کے باغی ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا، حد کر دی قلندر لاہور نے اور درویش سیالکوٹی نے، فیلسوف مشرق نے، نقاد مغرب نے۔ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ہم نہیں ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں، غلام خواجہ یہاں گیتی نواز کہ در دینش ملوکیت حرام است، ہم تو آقا کے غلام ہیں۔ میرے کارواں ہے میرے حجاب اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا۔ ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے، اور جو مرضی پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے۔ یہ قوم بے غیرت نہیں ہے، حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی ہے۔ وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا، وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے احمد چیمہ کو جنم دیا تھا۔ غلط فہمی ہو گئی، اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب بعد میں پہ آئے تو سب نبی کے نام پہ بال کے پھر بھی کہتے حق ادا نہیں ہوا۔
बरेली से आज भी आवाज आ रही है, करूं तेरे नाम पे जान फेरा, ना एक जान दो जहां फेरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहान। पीटीए का डायरेक्टर दलाल दे रहा है पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। मैंने उसी दिन गुजरावाला के रोड पे कहा था, मैं किस इमेज की बात करते हो? गैंग रेप वाले इमेज की बात करते हो? जिसमें बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है उस इमेज की बात करते हो? जिसमें मंडियां मछली बाजार बनी हुई है उस इमेज की बात करते हो? कल औरतें एक दूसरे के बात जो है वो तोड़ रही थी और एक दूसरे को तमाचे लगा रही थी असेंबली के अंदर, उस इमेज की बात करते हो? शाही किले के अंदर एक वजीर एक औरत से थप्पड़ खाता है, इस बेहद इमेज की बात करते हो? एक आली नस्ब शख्स का प्यारा फजा में घूमता है कि आली जनाब का भी नशा नहीं उतरा इसलिए अभी नीचे नहीं प्यारा उतरेगा, इस इमेज की बात करते हो? तुम्हारे कमरों से टूटी हुई चूड़ियां और खाली शराब की बोतलें जो निकलती हैं और सभी को उनको साफ करता है, बेहद तो इस इमेज की बात करते हो? हमारा इमेज मोहम्मद अरबी के दम से है, हमारा सब कुछ हुजूर है। लोग तो ऑक्सीजन से जीते हैं और हम सांस विश्व के रसूल से लेते हैं। हुजूर के नाम से हम जीते हैं, हुजूर के नाम से मरते हैं। और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत चीजें हमने बर्दाश्त की, बड़ी बहुत कुछ हमने बर्दाश्त की। हमारे पास साथ इन 2-4 अशरों में थोड़ा कुछ तो नहीं हुआ है। हमें उम्मे अहमद की चीखें आज भी याद हैं, हमें मूसल की बेटी की कहानी आज भी याद है, हमें बर्दाश्त की उन बच्चियों को जो हवा कर रही थी आज भी याद है। हमें अपनी कहानी भूली नहीं है, लेकिन सब कुछ हम किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इसको बर्दाश्त कर दो तो मेरे पल्ले रहते ही कुछ नहीं है। जहां मैं इन हुक्मरानों को बेगैरत कहता हूं वहां मैं खिराज पेश करूंगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को। मैं कहता हूं ये है तख्त और ताज के मालिक लोग। इन हुक्मरानों की कब्रों के निशान भी जमाने को याद नहीं रहे। वो एक बाहर घूमता फिरता है, मुल्क में आना नसीब नहीं है। आज वतन की हवाओं को तरस रहा है, हाल इनका भी ये होगा। और कितने साल गुजर गए, एक वो हुक्मरान थे आज भी दिलों के तख्त पे बैठे हुए। ये मौजूदा हुक्मरान, ये हमारे सरों के हुक्मरान तो बने हुए हैं, लेकिन हमारे दिल के तख्त पे नहीं बैठे हुए। हमारे दिल के तख्त पे बैठा है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठा हुआ है, हमारे दिल के तख्त पे बैठा है तो नूरुद्दीन जंगी बैठा है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बैठे हैं, मोहम्मद बिन कासिम बैठा हुआ है। ये है हुजूर से वफा करने वाले लोग। सुल्तान अय्यूबी की कहानी कितनी दिलावेज है और कितनी जुर्रत आमेज है और कितनी गैरत वाली कहानी है। इंग्लिस्तान के शहजादों ने, रेजिनाल्ड ने मुसलमानों के काफले को रोक लिया और रोक करके उनका सामान लूटा और हाजियों को उस काफले को कहा कि बुलाओ अपने नबी को जो तुम्हारी जान छुड़ाए। दरीदा दाहनी की। जब सुल्तान अय्यूबी तक खबर पहुंची तो मैंने कुतुब में पढ़ा कि उसकी आंखों से शरारे निकलते थे, वो गुस्से से दांत पीसता था, उसकी रगें फूल गई और उसने 3 मरतबा कसम खाई कि उतनी देर तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक उस जालिम को अपने हाथों से कत्ल नहीं कर देता। और फिर पढ़े तारीख सुल्तान अय्यूबी की। आज यूं ही उसके लिए दिल नहीं तड़पते। सुल्तान अय्यूबी फिर 3.25 साल तक मुसलसल चारपाई पे अपनी करवट नहीं लगाई। ऐशो इशरत करने वाले हुक्मरान सुने, ये थे हुक्मरान, ये थे तख्त और ताज के मालिक। 3.25 साल तक उसने चारपाई पे अपनी करवट नहीं लगाई। जब नींद तंग करती थी खैमे की चोट से टेक लगा के आंखों की आग निकाल लेता था। वो जो खैमे के अंदर लकड़ी गड़ी हुई तो उसके साथ टेक लगा लेता था। आंखों की आग निकली फिर महाज पे उसने वो बारूद वाली हांडियां तैयार की, बहुत कुछ किया उसने दिन रात। वापस आता है तो नक्शे बनाता है, जाता है महाज पे डट जाता है। 3 साल के बाद अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी की। इंग्लिस्तान के शहजादे लाइन में खड़े हैं गिरफ्तार हो। बादशाह ने शाह गामा के लिए कुर्सी पेश की, नाइट्स को पानी का खोरा दिया, कहा जिसे हम कुर्सी देते हैं अमान देते हैं, जिसे आप खोरा देते हैं पानी का उसे अमान देते हैं। हम सफारती आदाब जानते हैं, बादशाहों को कत्ल नहीं किया करते, तुम्हें आजाद करते हैं। लेकिन जब रेजिनाल्ड पे नजर पड़ी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आपे से बाहर हो गया। वो गुस्से से दांत पीसता हुआ आगे बढ़ा और उसको गिरे बांध से पकड़ के पटक के जमीन पे मारा और छाती पर बैठ के उसके बदन की बोटियां करते हुए कहा, ओ कुत्ते, तूने कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, मोहम्मद अरबी ने अपना नौकर भेज दिया है, मोहम्मद अरबी ने अपना नौकर भेज दिया है जो तेरी खबर लेगा। और उसकी टिक्का बोटी करके रख दी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कहानी भी आपने सुनी होगी।
हुजूर ख्वाब में मिले, कहा नूरुद्दीन दो कुत्ते मुझको तंग कर रहे हैं। सुल्तान उसी वक्त उठा, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए हुजूर के शहर नूर की तरफ चल पड़ा। 18-19 दिन के बाद वहां पहुंचता है। 40 लोगों को अपने हमरा लिए पीछे से खजाने और लोग जमा, कहा कि तुम मेरे पीछे आ जाओ। मदीने में कोई गैर मामूली वाकया हो गया। फिर सारे मदीने को बुलाया और उनको खाना खिलाया, लेकिन जो 2 शख्स दिखाए गए थे वो नजर नहीं आए। कहा कोई रह तो नहीं गया? कहा 2 सूफी दरवेश आदमी अल्लाह अल्लाह करते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, वो नहीं आए। कहा बुलाओ। बुलाया गया तो बादशाह ने पहचान लिया, ये तो वही। कहा इधर क्या लेने आए हो? कहा अल्लाह अल्लाह करते हैं। कहा चलो। उनके हुजरे में चला गया, देखा तो कालीन बिछा हुआ है, कोई आसार नहीं है। कालीन उठाया, नीचे पट्टा पड़ा हुआ, उठाया तो नीचे से सुरंग थी। वो हुजूर के जस्दे अतहर को निकालने की साजिश कर रहे थे। सारा दिन मिट्टी निकालते, रात को बकी के कब्रिस्तान में फेंका था। और रिवायात में आता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पांव का अंगूठा बाहर आ गया था कि हुजूर नूरुद्दीन को मिले, और उन्हें एक झटका लगा और ये डर के भाग आए। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुजूर के रोजा के चारों तरफ सीसा पिघला के जहां तक पानी है वहां तक डलवा दिया, और फिर उनको कत्ल करवाया और उनके टुकड़े करवाए। और फिर उसके बाद जो आगे लफ्ज है वो जज्बाती कर देने वाले हैं। सुल्तान फिर मदीने की गलियों में रोता फिरता था और रोता रोता कहता था हुजूर ये मेरी नौकरी, करोड़ों इंसान बचते हैं, आपका शुक्रिया कि ये नौकरी आपने मुझे अता की, ये नौकरी आपने मुझे अता की। साहब वो हर एक का मकसूद नहीं होता, हर एक का मकसूद नहीं है, ये किस्मत वालों को एजाज मिलता है। जब राजपाल ने रंगीला रसूल लिखी थी तो लाहौर में बड़े लोग थे और बड़ों की आरज़ुएं भी थी, बड़ों ने हमले भी किए। खुद गाजी इल्मुद्दीन का दोस्त अब्दुल रशीद उसके साथ 3 मरतबा टास भी हुई। वो कहता था मैं मारूंगा, गाजी इल्मुद्दीन कहता नहीं उस कुत्ते को मैं मारूंगा। तीनों मरतबा जो है वो कुर्रा फाल गाजी इल्मुद्दीन के नाम निकला। और फिर वो छुरी लेकर के गया और ये उसका मुकद्दर कि उसने राजपाल को कत्ल किया। उस दौर के अंदर जो मीडिया का दौर नहीं था, उस शख्स का जब जनाजा उठा तो 6 लाख लोग जनाजे में शामिल थे। अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक तारीख साज जुमला कहा। आपने फरमाया लोगों मैंने बड़े बड़े बादशाहों की कहानियां पढ़ी हैं, लेकिन मेरे दिल में कभी ये आरजू नहीं जागी कि फलां बादशाह मैं होता। मैंने बड़े बड़े शहनशाहों के किस्से पढ़े हैं, बड़े बड़े पहलवानों के तज़किरे सुने, मेरे दिल में ये जज्बा नहीं जागा फलां पहलवान मैं होता। फिर कहा हाँ मैंने बड़े बड़े वलियों का तज़किरा पढ़ा है, मेरे दिल में ये उमंग भी नहीं जागी कि फलां वली भी मैं होता। लेकिन जब गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा लोगों के कंधों मियानी साहब कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिल में ये जज्बा अंगड़ाइयां ले रहा था, काश आज इस चारपाई पे मैं होता। मैंने खुद इन आंखों के साथ गाजी आमर चीमा की कब्र की पैंती की जानब एक सैयद जादे को रोते हुए देखा, जो रो रो के कह रहा था रब्बा मैं ये नहीं कहता मैनू आमर चीमा बना दे, मैं तो ये कहना है कदमां दी खाक ही बना दे। ये बुलंद नसीब है जिसको मिले, ये हमने आरजू करनी है, ये हमने तमन्ना करनी है। आज लब्बैक या रसूलल्लाह एक रस्म के तौर पे नहीं, मैं तो अब अपनी दुआओं में मरकजी दुआ यही रखी हुई है कि बड़ी तकरीरें करनी है, कहीं या अल्लाह खाली लफ्ज ही न रह जाए। एक साल आया था 2007 का, मैंने 1200 दुरूस कुरान एक साल में दिए, अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी है। और ये नहीं है कि सुनने वाले नहीं मिलते, यहां हर माह इतने लोग जमा होते हैं। डस्के में चले जाएं, सियालकोट में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, जिस शहर में जाएं हजारों लोग, तकरीर की कमी नहीं, सुनने वालों की कमी नहीं, मोहब्बतों की फरावानी है। लेकिन डरता हूं कहीं लफ्ज ही लफ्ज न रह जाए। मालिक कमजोर हूं, इतनी ताकत तो नहीं, अंदर बुज़दिलियां और कमजोरियां तो हैं, लेकिन अल्लाह इस कमजोर को यह ताकत दे कि किसी गुस्ताख का कलेजा चीर के रख दे, इतनी कुव्वत दे। ये आरज़ू करके आपने भी आज उठना है और इस अज़म के साथ उठना है। हो सकता है मुकद्दर जाग पड़े। वो देखो आमर चीमा को कत्ल करना थोड़े गया था, वो तो टेक्सटाइल की डिग्री लेने गया था, लेकिन वापसी पर जो डिग्री वो लेकर आया, हजारों डिग्रियों से एक डिग्री पे कुर्बान। ये मुकद्दर की कहानी होती है। किसी को उम्र गुजर जाती है, किसी को रास्ते में चलते चलते सौदा मिल जाता है। ये किस्मत की कहानी है। आरजू तो पैदा करें दिल में, तमन्ना तो करें दिल में, और ये आरजू और ख्वाहिश रखें कि हम गुस्ताखान रसूल के कलेजे को चीर के रख दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके रख दें। आका आपकी नामूस पे जो भौंकेगा, आपकी जो तौहीन करेगा, हम उसके टुकड़े करके रख देंगे। हजार कमजोरियों और कोताहियों के बावजूद हम बेगैरत नहीं है, नाम मोहम्मद पे सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, और सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी हक अदा
نہیں ہو پاتا ہے، وہ اتنی اونچی ذات ہے۔ اصل یہ ہمارا امتحان ہے۔ میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا، وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی توہین کوئی کر کے تو دیکھے، لیکن یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی، چونکہ قوت حاکمہ کے وہ مالک ہیں، لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں اور خواب خرگوش میں ہیں، جو مرضی ہوتا رہے، جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ تو سورہ اسرافیل سے جاگیں گے، اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں۔ دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی ہے کہ وہ ان کے گروبانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، یہ واضح میں رکھے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا۔ ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے۔ کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ چاروں ائمہ متفق ہیں، سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا، ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ فہو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب۔ کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا، توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے، جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، 5 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں۔ کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسیرا گفت کے جامع پیغمبر ریم ناک بود، کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا، 5 علماء نے کہا اس کی گردن اتار، اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا۔ اعظم چشتی کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے۔ اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے۔ اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا لیتے۔ تیسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کوشش کریں، اس کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ یہ احتجاج، یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے، یہ واضح میں رکھیں۔ اس سے مغرب کو کیا نقصان ہوگا؟ اگر ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مغرب تو خوش ہوتا ہے، ہم نے چٹکی بھری اور دیکھو یہ کیسی تکلیف میں۔ لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنے ان جذبوں کو بیدار رکھیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خام ہو جاتا ہے۔ ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ جو اتنا نہیں کر سکتا کہ 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کر لے کہ نہیں یہ نہیں مجھے یہ دے دو، تو وہ پھر کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ لوگ زر پرست ہیں، پیسے کے بندے ہیں، اور پچھلی مرتبہ جب بائیکاٹ کیا تھا ہوش ٹھکانے آگے تھے، اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا۔ تو ہم ان کی چیزیں، ان کی مصنوعات خریدتے ہیں۔ بالخصوص کتنی کمپنی ایسی ہیں جو اسرائیل کو پیسے دیتی ہیں، ان کو فنڈنگ کرتی ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقدور بار بائیکاٹ کریں۔ اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے، ویسے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں، کہ ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا، ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرنا، ان کے تمدن کا بھی بائیکاٹ کرنا۔ وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شعار ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہوں۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، غلامی رسول کا لقب تجھے زیبا ہے، وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر بنائے ہوئے ہو، ان کا لباس، ان کی وضاحت اپنائے ہوئے ہو۔ محمد عربی سے وفا کا تعلق اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردت وجود عشق می گوئے کہ محکوم غیر سینہ تو از بتا مانند دیر تانداری از محمد رنگ و بو بر زبان خود میالا نام ہو۔ اور میرے روح فرماتے ہیں اب یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری
پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار، اس رنگ میں رنگے جاؤ۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں، تمہاری وضاقتہ شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ دور سے پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو صاحبو آئیے ہم جو ہے پوری قوت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اس سلسلے کے اندر کھڑے ہوں۔ کانفرنس شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی فکر بھی ہے کہ کیا فائدہ ہوگا اس اجتماع کا، کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ ایسی کانفرنسیں، ایسے اجتماعات سینوں میں حرارت پیدا کر۔ غازی علم الدین شہید بھی تو ایک کانفرنس میں گیا تھا اور وہاں سے جذبہ لے کر کے آیا تھا، اور غازی عامر چیمہ نے بھی تو جلوس دیکھے تو پوچھا تھا یہ کیا ماجرا ہے، تو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے۔ ہم نے شعور کو بھی بیدار رکھنا ہے اور مغرب کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے، ان کے کلچر کا بھی بائیکاٹ کرنا ہے۔ اللہ آپ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور اور حصار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔